بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہاں نا یار، میں کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے رہی، آرام سے انجوائے کروں گی۔ مروہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، ہائے میں تو موبائل لے کر آنا چاہتی تھی شروع سے یار، کالج میں پکس لینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ مروہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا، کیا پتہ وہاں تمہیں کوئی پسند کر لے۔ مروہ نے منہ پر ہاتھ جمائے کہا، جس پر آرزو نے گھورتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنس دی تھی۔ پاگل، ابھی کالج کلیئر نہیں ہوا اور تجھے پسند کی باتیں سوچ رہی ہیں۔ تم اپنی نظریں قابو میں رکھنا ورنہ میں اشر بھائی کو بتا دوں گی۔ آرزو منہ بناتے اسے وارننگ دیتے بولی تھی، جس پر مروہ نے اسے خفگی سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دونوں اپنی کلاس میں انٹر کر گئیں کیونکہ بریک ختم ہو چکی تھی اور اب انہیں پڑھنا تھا، اور چھٹی کے وقت تک آرزو کا منہ پھول گیا۔ مروہ اسے دیکھتے ہنس رہی تھی، لیکن اسے خود بھی ٹینشن تھی کیونکہ سر نے اٹھا کر 2 چیپٹر فزکس کے دے دیے تھے اور آرزو کو اپنی ساری خوشی کونے میں نظر آئی، جبکہ ٹیسٹ کسی بری بلا کی طرح اس کے سر پر سوار تھے۔ خان بابا کے آنے پر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ 2 منٹ بعد ہی مروہ کی گاڑی بھی آ گئی تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اللہ حافظ بولتی گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا ماہا، ٹھیک ہو تم؟ آرزو کالج سے آتی سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ ماہا صبح ہی گھر لوٹ آئی تھی اور طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ ہاں ہاں، بس طبیعت تھوڑی خراب ہے، ماہا لبوں پر زبان پھیرتے بولی تھی۔ آرزو نے اس کے خوف زدہ آنکھوں میں جھانکا، مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی نا ماہا؟ آرزو نے کاندھے اچکاتے استفسار کیا۔ ماہا نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم کیوں آ گئی ہو یہاں؟ جاؤ کپڑے چینج کرو، اٹھو، چلو نکلو میرے روم سے۔ ماہا آرزو کا بازو پکڑے زبردستی اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنے لگی، جبکہ آرزو منہ کھولے اس کی بے تکی سی باتیں سننے لگی تھی۔ لیکن ماہا یار، میں نے کیا کیا؟ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کو دیکھتے بولی، جس نے دھکے دے کر آرزو کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر لیا۔ آرزو اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ آرزو کندھے اچکاتے وہاں سے باہر نکلی کیونکہ اس نے ٹیسٹ بھی تیار کرنا تھا، سو اپنا سر جھٹک گئی۔ کمرے میں جاتے وہ اپنی کتاب اٹھائے باہر نکلی اور اب آرزو خان پورے گھر میں چکر کاٹتے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ ویسے آرزو باجی نے سرکٹا علی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے اسے گھورتے منہ بنایا، تم منہ بند رکھو اپنا بدتمیز۔ آرزو منہ بگاڑے بولی۔ علی کندھے اچکا گیا، کیوں لڑتی رہتی ہو ہر وقت؟ رخسار بیگم پیچھے سے آتی اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ آرزو نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، مما یہ علی دیکھو کیا بول رہا ہے، پتہ نہیں اس گھر کے مکینوں کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، جلتے ہیں سب مجھ سے۔ آرزو نے ہنکارا بھرتے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ رخسار بیگم نے اسے غصے اور افسوس سے گھورا، ایک وہ ہے سڑیل، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اسے مجھ سے چیک کروائیے مما اسے ڈاکٹر سے، مجھے تو لگتا ہے اس کا اوپر والا پورشن خالی ہوگا۔ آرزو اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھتے اسے بجاتے بولی۔ رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ آرزو تمیز سے بات کرو۔ رخسار بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے اسے گھرکا، رہنے دیں چھوٹی امی، بد دماغ لوگوں کے پاس کون سا دماغ ہے جو وہ تمیز سے بات کریں۔ وہ سیڑھیاں اترتے آگ لگاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ باقی دنوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک کرتا پہنے، کندھوں پر مردانہ شال اوڑھے، ہاتھ میں بندی مہنگی گھڑی اور بازو کونیوں تک فولڈ کیے اس کی مردانہ وجاہت چھلک رہی تھی۔ آرزو نے فوراً حساب بے باک کرتے اسے دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے ابکائی آنے جیسی شکل بنائی، اسے چڑھایا اور وہاں سے باہر لان میں چلی گئی۔ رخسار بیگم نے دانیال کے جبڑے بھینچے چہرے کو دیکھا، وہ نفی میں سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی، جبکہ دانیال گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ کیا بنا؟ مروہ نے اسے ٹھوکا دیتے پوچھا، جس پر آرزو حلق تر کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ بول بھی دو، 2 گھنٹوں سے یوں ہی گنگی بنی بیٹھی ہو؟ مروہ اب زج ہوتے ہوئے بولی۔ آرزو نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ یار، اس ایٹم نیوکلیئر کے سوالوں کو دیکھ کر بس میرے ذہن میں ایک ہی نیوکلیئر آ رہا تھا، دانیال سفیر خان۔
میرا ٹیسٹ بہت خراب کیا ہے، پتہ نہیں سر نے بھی بہت انسلٹ کی، کہہ رہے تھے ابھی پرنسپل کو بتاتا ہوں، گھر سے بلاتے ہیں آپ کے۔ آرزو رونی صورت بنائے بولی۔ مروہ لب دبا گئی، اس کا ٹیسٹ پھر بھی کچھ ٹھیک گیا تھا۔ مروہ نے ماتھا پیٹا، یار تم بہانہ ہی کر لیتی کوئی۔ مروہ افسوس سے بولی، ساتھ دوستی کے ناطے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ بھی دیا۔ دماغ کہاں چل رہا تھا اس وقت، پتہ نہیں کیوں۔ رکھوائی یہ سائنس میں بتا رہی ہوں، میں فیل ہو گئی تو میرا کوئی قصور نہیں۔ آرزو گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سر ان پر رکھتے ہوئے بولی، ساتھ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ آرزو آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں۔ ہیڈ گرل آرزو کو دیکھتے بولی، جس پر آرزو نے منہ پھلائے مروہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون آیا ہوگا، مما میری یہی بے عزتی کرنا شروع ہو جائیں گی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی ہیڈ گرل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے پرنسپل روم کے باہر چھوڑتے خود وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے چہرے پر معصومیت سجائی، خود کو ریلیکس کرنے کو گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ پرنسپل سر میں آئی کم ان۔ آرزو دروازے میں کھڑے بولی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی، اور پھر آرزو خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا جب پرنسپل کے سامنے والی چیئر پر اس نے سرخ چہرہ لیے بیٹھے دانیال کو دیکھا۔ آرزو نے افسوس سے اوپر دیکھا، جسے اللہ سے کہہ رہی ہو بس یہ ہونا باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ کئی بار مجھے آپ کی شکایت مل چکی ہے، لیکن میں اگنور کرتا آیا ہوں کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں۔ لیکن یہ کیا حرکت ہے مس آرزو؟ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھیں، یہاں آ کر ہمارا اکیڈمی ریکارڈ مت خراب کریں۔ پرنسپل بھڑک کر بولے۔ آرزو سر جھکائے زمین کو تک رہی تھی۔ اسے دنیا جہاں کی بے عزتی قبول تھی، لیکن دانیال خان کے سامنے ہوئی ذرا سی انسلٹ بھی اسے قبول نہ تھی۔ دیکھو دانیال، پرنسپل نے دانیال کی جانب اس کا آج کا اور باقی کئی پرانے ٹیسٹ بڑھا دیے، جسے وہ لب بھینچے دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز آپ کسی اور کو بلا لیتے، یہ میرے والد صاحب نہیں ہیں۔ دانیال کے لبوں پر ابھرتی استہزائیہ ہنسی کو دیکھتے آرزو پرنسپل کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ اس اچانک بات پر دانیال نے اسے گھورتے ہوئے لب کچکچاتے اسے دیکھا تھا۔ آرزو بیہیو یور سیلف۔ دانیال اس کے ٹیسٹ پر گرفت سخت کرتے اسے دیکھا۔ پلیز سر، آپ نے انہیں میرے ٹیسٹ دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو میں کوئی جواب دہ نہیں ہوں گی۔ آرزو بمشکل نم آنکھوں میں آنسو قید کرتے بولی۔ دانیال سفیر خان کی استہزائیہ مسکراہٹ اب بھی اس کا دل جلا رہی تھی، اور آرزو کی بات سنتے دانیال کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ سختی سے ٹیسٹ ٹیبل پر رکھتے آگے بڑھا اور آرزو کی بازو دبوچ کیا۔ پرنسپل حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سکلین صاحب، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں، دانیال بمشکل مسکرایا تھا، ورنہ جو عزت افزائی آرزو دانیال کی یہاں کر چکی تھی، اور اس سچویشن میں تو دانیال بس آرزو خان کو یہیں گاڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کا بازو دبوچے باہر نکلا۔ کلاسز ہونے کی وجہ سے وہاں اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے۔ آفس روم کے ساتھ بنے ویٹنگ روم میں لاتے اس نے آرزو کو پٹخا تھا۔ تم میں تمیز ہے آرزو خان، یا میں یہ سمجھوں کہ تم ایک چھوٹی بچی ہو جسے بس اپنی ہی کرنی ہوتی ہے ہر وقت؟ تم جانتی ہو تم کیا بول رہی تھی وہاں؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے شعلے ٹپکاتی نظروں سے آرزو کو دیکھتے بولا، جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ میں نے کہا تھا مت آیا کریں وہاں جہاں میں ہوتی ہوں۔ کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ غصے سے بولتے بولتے آرزو کی آنکھوں میں آنسو پھسل کر اس کے چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ وہ بار بار پلکیں جھپکانے لگی۔ دانیال نے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ دفع ہو جائیں یہاں سے، وہ لب بھینچے سسو کرتے بولی۔ دانیال آنکھیں میچے غصہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کس نے کہا تھا تمہیں سائنس رکھنے کو؟ ہاں، جب پڑھا ہی نہیں جاتا تم سے، دانیال سختی سے بولا۔ آرزو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ماہا کہہ رہی تھی سائنس آسان ہے، مجھے کیا پتا تھا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھے نہیں پڑھنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری ہیزل آنکھوں میں عجیب سا طلسم تھا۔ تیکھی ناک پھلائے وہ سر کو نفی میں ہلاتے بولی تھی۔ دانیال زیر لب مسکرا گیا۔ یہی پہلی بار تھا جب وہ دانیال سفیر خان آرزو خان کی وجہ سے مسکرایا تھا۔ پڑھنا تو تمہیں پڑھے گا آرزو خان، اپنا یہ دماغ پڑھائی میں لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر وقت شرارتوں اور زبان درازی میں لگاتی ہو۔ وہ اس کے ماتھے کے وسط میں اپنی انگلی رکھتے بولا۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے اپنی انگلی ہٹائی اور باہر نکل گیا،
اور آرزو نے اس کی پشت کو گھورا۔ تم کلاس میں جاؤ، میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے بولا۔ آرزو اس مرتبہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال پرنسپل کے آفس کی طرف چلا گیا۔ میم گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ ہیری گاڑی کا دروازہ کھولے بولا۔ ماہا نے سہمی نظروں سے بلیک گاڑی کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں مم، مجھے نہیں جانا، ماہا نفی میں سر ہلاتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلنے لگا۔ میم پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں، سر نے بھیجی ہے گاڑی۔ ہیری سر جھکا کر ایک مرتبہ پھر سے بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا اور آگے کی جانب بڑھ گئی۔ موبائل پر ابھرتے میسج نے ماہا کی روح کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی اور چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ میم پلیز، ہیری نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ ماہا لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئی تھیں، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ ماہا نم آنکھوں سے لڑکھڑاتے لہجے سمیت بولی تھی۔ ہیری خاموش رہا اور پھر سارے راستے ماہا پوچھتی آئی، چیختی آئی، لیکن کوئی بھی کچھ نہ بولا تھا۔ تھک ہار کر وہ رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھیں۔ گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی تھی۔ ہیری نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ماہا خوف سے سہمتے گاڑی سے اتری۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے۔ ہر جگہ آدمی ہی آدمی تھے جو گن اور رائفل سے لبریز کھڑے تھے۔ ماہا خوف سے آگے بڑھی اور اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے سامنے صوفے پر براجمان شخص کو دیکھا۔ وہی حلیہ، وہی ہولناک حلیہ۔ ماہا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا بٹرفلائی اڑنے کی، ورنہ میں تم سمیت سب کے پر کاٹ دوں گا۔ ویسے بھی آج ہمارا نکاح مطلب خاص دن ہے۔ الیگزینڈر ہاتھوں کو باہم جوڑے بولا۔ ماہم نے کپکپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ جاؤ اس روم میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں جاؤ بٹرفلائی، وہ سرد ترین لہجے میں بولا۔ ماہا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ہی وہ کچھ آدمیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ ماہا کے سر پر اب وہ بلیک شال تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ کاش وہ آج اسائنمنٹ جمع کروانے یونیورسٹی آتی ہی نہ، اور اگر وہ گھر آ جاتا یا وہ واقعی کسی کو مار دیتا۔ ماہا دل و جان سے کانپی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا جب ماہا خان، وہ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ الیگزینڈر کو قبول کیا تھا۔ اور پھر قاضی صاحب نے الیگزینڈر سے بھی پوچھا، جس نے ایسے ہی جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو وہ ماہا جمشید خان پر۔ قاضی صاحب، قاسم اور باقی آدمی وہاں سے چلے گئے۔ ماہا گمسم بیٹھی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سلگتے لمس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی جو لبوں سے اس کے آنسو چن گیا۔ ماہا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ہاں، اب سے تم وہی کرنا جو میں کہوں گا اور زیادہ سوال جواب مت کرنا، مجھے پسند نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتے بولا۔ ماہا لب بھینچ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ تنہا ہو گئی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر سے ہیٹ اتاری۔ ماہا نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، انابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک، بلش ہوا۔ وہ بہت حسین تھا اور وہ ٹھیک کرتا تھا جو آنکھوں کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ آنکھیں کسی کا بھی چین و قرار لوٹ سکتی تھی۔ وہ ساخت سی ہو گئی۔ بٹرفلائی، اتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ لبوں پر سائیڈ اسمائل رکھتے بولا، اور ماہا نے جیسے کمرے میں طلسم اترتے پایا تھا۔ وہ لبوں پر کھینچی مسکراہٹ سحرتاری کرتی تھی۔ نکاح مبارک، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ سخت انداز میں بیٹھی ماہا کو اپنی جانب کھینچتے بولا۔ ماہا نے اپنی کمر میں اس کی انگلیاں پیوست ہوتی دیکھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ طلسم ٹوٹ گیا ماہا کو۔ اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے سائے تلے ماہا خان قید تھی۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولی، شش۔ وہ ماہا خان کے لبوں پر اپنی انگلی جماتے چہرہ اس کے قریب کر گیا۔ ماہا سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ محبت کی چاہت کی نہیں تھی، وہ سرد شفافیت بھری بدلے کی آنکھ کی چمک تھی۔ نہیں،
وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ الیگزینڈر نے بڑی شفقت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے قطرہ قطرہ خود کے اندر موجود زہر کو ماہا خان کے اندر اتارا۔ ماہا کو اس کی جارحانہ گرفت میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، لیکن جبکہ الیگزینڈر کے ہاتھ اسے اپنی کمر کے اندر دھنستے محسوس ہوئے، وہ اسے دور ہوتے اسے دیکھتے ایک آنکھ دبا گیا۔ ماہا گہرے سانس بھرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الیگزینڈر سے ایسے فعل کی توقع نہیں کی تھی۔ اب آتے ہیں بدلے کی طرف۔ وہ اپنے لبوں پر آئے ماہا کے لبوں کے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بولا۔ یکدم اس کے چہرے پر سرد تاثر چھا گیا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہاری اس ماں کو، وہ لب دبائے بولا۔ ماہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جب الیگزینڈر نے بری طرح کھینچتے اس کا بازو کھینچے اسے اٹھایا۔ نہیں نہیں، ماہا سسکتی ہوئی بولی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ ذرا جھکتے بولا۔ ماہا کی ہائٹ اس سے کئی گنا کم تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ ماہا نے روتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، مائی لٹل بٹر فلائی، وہ مسکرا کر بولا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح سرد تھی۔ اوکے، گھر جاؤ اور پھر گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اکلوتی بیوی ہو میری۔ وہ اکلوتی پر زور دیتے بولا اور اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے وہ مسکرایا تھا۔ وہ ہولے سے لرز گئی، بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ جاؤ ہیری تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا، وہاں سے تم گھر جانا۔ وہ سگار کوٹ سے نکالے اسے سلگاتے بولا۔ ماہا وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ بس کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ارادے خطرناک تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کل آرزو کے کالج میں بھی کمپٹیشن سٹارٹ ہونے والے تھے اور وہ اداسی سے چہرے پر سجائے گھر لوٹی تھی۔ سب کی شاپنگ مکمل تھی سوائے ماہا آرزو کے، جنہیں دانیال نے لے کر جانا تھا۔ آغا خان، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دانیال ایک دم اٹھتے بولا۔ آغا جان نے سختی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب بھینچے بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تم دانیال آرزو سے نکاح کر لو، تمہیں بھی شادی تو کرنی ہی ہے اب۔ آغا جی سنجیدگی سے بولے۔ دانیال نے باپ کو دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے، جس کا صاف مطلب تھا وہ اس فیصلے پر راضی تھے۔ آغا جان، وہ بد دماغ لڑکی ہے، نہ اسے تمیز ہے نہ ہی پہننے کا ڈھنگ، اسے بس اپنی کرنی ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ دانیال مٹھیاں بھینچے بولا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا دانیال، وہ سب سمجھ جائے گی۔ تم جانتے ہو اس کی زندگی پر خطرہ ہے۔ آغا جی اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولے۔ دانیال جبڑے بھینچ گیا۔ آرزو خان سے شادی، اف، وہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا تب بھی ایسے نہ سوچتا۔ دانیال مجھے شرمندہ مت کرو، میں شہر سے وعدہ کر چکا ہوں تم آرزو کا خیال رکھو گے۔ آغا جی یاسیت سے بولے۔ دانیال نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ وہ کیا کرتا اس لڑکی کا جو اس سے بدلے لیتی تھی؟ دانیال سفیر خان اور آرزو خان بہت الگ تھے اور وہ دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے تھے؟ ٹھیک ہے آغا جان، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہیے۔ میرے اور آرزو کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا، نہ میں کسی کو جواب دہ ہوں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو آغا جی مسکرا اٹھے۔ ہمیں منظور ہے، وہ مسکرا کر بولے تو دانیال وہاں سے اٹھتے باہر نکل گیا۔ بابا، آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آرزو محفوظ رہے گی؟ کب سے خاموش بیٹھے جمشید صاحب نے کسی سوچ کے تحت کہا۔ ہاں، مجھے یقین ہے جمشید، دانیال کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ آغا جی اٹل انداز میں بولے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اثبات میں سر ہلایا، یہ جانے بغیر کہ اگر آرزو خان ہی نہ مانی تو؟ یار دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، وہ ہینڈسم، مروہ چہک کر بولی۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ شرم حیا کر لو بدتمیز۔ اس نے لڑکے کی جانب ایک نظر ڈالی اور وہ واقعی گڈ لکنگ تھا۔ آج ان کے کالج مقابلوں کا پہلا دن تھا، جہاں آج مختلف موضوع پر تقاریر ہونی تھی۔ اب بس کرو، ایسے مت گھورو اسے۔ آرزو اس کا بازو کھینچتے چلنے لگی تھی۔ مروہ نے نیا سا منہ بنایا تھا جب ان لڑکوں کے پاس سے گزرتے۔ آرزو کا بیلنس پاؤں کے نیچے آنے والی پلاسٹک واٹر بوتل سے بگڑا اور وہ زمین بوس ہوتی۔ اس سے پہلے ہی اس لڑکے نے اسے تھام لیا تھا جس کے بارے میں وہ دونوں کچھ دیر پہلے باتیں کر رہی تھیں۔ آرزو شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی، نیچے گرنے کے خوف کی وجہ سے۔
جبکہ مروہ منہ پر ہاتھ رکھے باقی اسٹوڈنٹس بھی حیرت سے انہیں اس انداز میں دیکھنے لگے اور پھر دبی دبی ہنسی ان کے چہروں پر ابھری۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس لڑکے نے آرزو کو سیدھا کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ آرزو نے آنکھیں کھولی، تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اسے دیکھا۔ جی وہ پہلی بار لڑکھڑا گئی تھی، شاید اتنے لوگوں کی خود پر جمی نظروں کے باعث یا زمین پر گر جانے کے ڈر سے۔ لڑکے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دھیان سے مس۔ وہ تھوڑا آگے جھکتے بولا۔ آرزو لب بھینچ گئی۔ اب وہاں سے کئی اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ مروہ ہنسی دباتے اسے وہاں سے لے گئی، جبکہ پیچھے اس لڑکے نے معنی خیز نظروں سے آرزو کی پشت کو دیکھا تھا۔ کام ہو گیا؟ وہ لڑکا اپنے گروپ کے دوسرے لڑکوں کے پاس جاتے بولا جنہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب آئے گا مزہ۔ وہ چار لڑکے ہنسے اور وہاں سے چلے گئے۔ مروہ نے آرزو کی بازو کو ٹھوکا دیا تھا۔ کیا فلمی سین بنا یار، مروہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ آرزو منہ بناتے آگے کو بڑھ گئی اور پھر کالج گیٹ کراس کرتے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں ماہا پہلے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آرزو کو کچھ دنوں سے عجیب ہی لگ رہی تھی، نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی، نہ ہی کوئی بات شیئر کر رہی تھی، بلکہ جب ایک دو بار آرزو اس سے ملنے گئی تب بھی ماہا نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ آرزو نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے دانیال کو دیکھا۔ اسے بے ساختہ ہی کچھ دیر پہلے والا موومنٹ یاد آیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم بڑھ گئیں، وہ سر جھٹک گئی تھی۔ یہ سوٹ نہیں کرے گا تم پر بٹر فلائی۔ ماہا نے چونک کر آس پاس دیکھا تھا۔ وہ بازو سینے پر باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں خوف لپکا اور ڈریس ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گر گیا۔ وہ والا، اس میں تم بلا کی حسین لگو گی، آئی سویر۔ وہ اورنج اور بلیک کنٹراسٹ کی نیٹ کی فراک کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ ماہا نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے، جہاں شاپ کی دوسری جانب آرزو اپنی شاپنگ کر رہی تھی۔ بھاگنے کی کوشش بیکار ہے، چلو ڈریس لو، مجھے تمہیں اسی میں دیکھنا ہے، وہ لب دبا کر بولا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں چمک ابھر گئی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں بٹر فلائی؟ ڈریس لو، اس مرتبہ وہ ذرا غصے سے بولا تھا۔ ماہا نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈریس اٹھا لی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ماہا، آرزو نے ماہا کے کندھے پر ہاتھ جمایا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہا کا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ یہاں گمسم کیوں کھڑی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ آرزو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ماہا نے پلٹ کر دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ دل کے تہہ خانوں میں خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ وہ شخص کیا واقعی کوئی بلا تھا جو پل میں نظر آتا اور پل میں غائب ہو جاتا تھا؟ کچھ نہیں، چلے، میری شاپنگ ہو گئی ہے، ماہا نے ڈریس لیتے آرزو سے کہا، جو ہنکارا بھرتے باہر نکلی، جہاں دانیال ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ چلنے لگا تھا۔ آرزو بھی اپنا بیگ سنبھالتی چل رہی تھی، جبکہ ماہا بھی غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھتے چل رہی تھی، جب ایک پلر کے پاس اسے پھر سے الیگزینڈر نظر آیا تھا۔ ماہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے آرزو کے ساتھ ہوتی چلنے لگی تھی، ٹانگوں سے جیسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوف اللہ، کیا مصیبت ہے پڑھنا، آرزو سر پکڑے بولی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ دانیال تو آفس واپس چلا گیا تھا، جبکہ ماہا روم میں تھی۔ ادھر آرزو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ یا خدا، میری بھی شادی کروا دے، کم از کم اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو سر اوپر اٹھائے دعا کرتے بولی۔ لیزے اسے دیکھتے ہنس دی، جبکہ عائشہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ باجی جی، اگر آپ کے شوہر نے کہا آپ کو پڑھنا ہے تو؟ علی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے غصے سے دانت پیستے اسے گھورا۔ منوس مارے، جب بھی بولتے ہو غلط ہی بولتے ہو۔ آرزو ہنکارا بھرتے بولی۔ علی کندھے اچکا گیا۔ آپ کو شادی کرنی ہے؟ آغا جی کی آواز پر آرزو نے زبان دانتوں تلے دبا کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہاں بیٹھے کئی لوگوں کے چہروں پر سایہ سا لہرایا، شاید اگلے لمحے کا سوچ کر۔ رخسار بیگم، نور بیگم، صفیہ بیگم اور سفیر صاحب بھی وہاں چلے آئے۔ نہیں وہ آغا جان، میں تو بس… آرزو کتاب ٹیبل پر ہی رکھتے خود اٹھتے شرمندگی سے بولی۔
آغا جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ سر جھکائے چلتی ان کے پاس صوفے پر ٹک گئی۔ ویسے میں یہی بتانے آیا ہوں، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے تمہارا انٹر کلیئر کرنے کے بعد۔ آغا جی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، جبکہ باقی سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جاننا چاہو گی کس کے ساتھ؟ آغا جی پھر سے گویا ہوئے۔ آرزو نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دانیال کے ساتھ۔ آغا جی مسکرا کر بولے۔ کمرے سے باہر نکلتی ماہا نے یہ سنتے لبوں پر ہاتھ جما لیا، جبکہ لیزے بھی منہ کھولے آرزو کے رفتہ رفتہ سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں اب نہیں تھی بلکہ وہاں ایک حیرت کا جہاں آباد تھا۔ دانیال حیرت کی انتہا کو پہنچتے اس کے لبوں سے آزاد ہوا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ ہاں دانیال، ہم سب کا یہی فیصلہ ہے۔ آغا جی آرزو کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھے بغیر پھر سے بولے۔ آرزو خان یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخسار بیگم نے پریشانی سے بیٹی کو دیکھا، اور یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ آغا جان، مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت ہے، لیکن یہ نہیں، میں دانیال سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ میری شادی کسی راہ چلتے فقیر سے بھی طے کر دیتے تو میں کر لیتی، لیکن دانیال سفیر خان ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ لب بھینچے بولی۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے باوجود سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے آغا جی نے تیوری چڑھائی۔ کیا مسئلہ ہے دانیال میں؟ اور دوسری بات، لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر اپنی شادی کے بارے میں نہیں بولتی۔ آغا جی صوفے سے اٹھتے روبدار لہجے میں بولے تو آرزو ضد سے سر جھکا گئی۔ آغا جان، بے شک لڑکیوں کو وہ شادی موت لگ رہی ہو، آپ جانتے ہیں دانیال سفیر خان اور آرزو خان سکے کے دو الگ پہلو ہیں، اور ویسے بھی دانیال خود بھی نہیں مانے گا۔ آرزو سر جھکائے بولی۔ وہ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، دل بند ہونے لگا۔ وہ مان گئے ہیں آرزو، اور اب میں چاہتا ہوں تم بھی مان جاؤ، ورنہ مجھ سے یا گھر کے کسی افراد سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ مجھے شام تک تمہارا فیصلہ چاہیے۔ آغا جی غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سفیر صاحب ان کے پیچھے گئے، جبکہ رخسار بیگم آرزو تک آئی تھی۔ کیا خرابی ہے دانیال میں آرزو، اور کس طرح تم زبان درازی کر رہی تھی آغا جان کے سامنے؟ رخسار بیگم اس کا کندھا جکڑے اسے اس کا رخ اپنی جانب کرتی سخت غصے سے بولی تھی۔ مما، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آرزو خان دانیال کو پسند نہیں کرتی؟ زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ وہ نظریں اوپر اٹھائے بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی باہر نکلی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں ہی نکل گئی، بغیر شال لیے۔ ٹیسٹ یاد کرنے کے چکر میں اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس کے گلے میں بس ایک پٹی تھی۔ رخسار بیگم نے یاسیت سے اس کی پشت کو گھورا۔ خان بابا دانیال کے آفس چلیں، وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ خان بابا سر جھکائے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پھر سارے راستے آرزو نے خود کو مضبوط بنانے کے جتن کیے تھے۔ نہ ہی اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور نہ ہی وہ انہیں لانا چاہتی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس رشتے میں حامی بھرنے کی؟ مٹھیاں بھیجے وہ میٹنگ روم کے دروازے کو دھڑم سے کھولے۔ اندر داخل ہوتے بغیر کسی کا لحاظ کیے چیخی تھی۔ میٹنگ روم میں بیٹھے چار افراد نے اچنبھے سے اس لڑکی کو دیکھا، جبکہ دانیال سفیر خان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ آرزو، باہر جاؤ۔ وہ باقی سب کے چہروں پر دبی دبی ہنسی دیکھتے بمشکل غصہ قابو کرتے بولا، ورنہ ابھی آرزو خان اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو جاتی۔ کیوں باہر جاؤں میں؟ مجھے بتائیں کس کی مرضی سے آپ نے رشتے میں حامی بھری ہے؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سمجھے آپ؟ وہ بغیر لحاظ کیے اس کے قریب جاتے بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اسے کالج یونیفارم میں دیکھے دانیال سفیر خان کا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ وہ دوپٹے کو گلے میں پٹی بنائے ڈالے ہوئے تھی، اور اس کے وجود پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، بد دماغ لڑکی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ٹیبل سے ساری فائل نیچے گراتا شدید غصے میں پھنکارا کہ آرزو تھوڑے خوف کے زیر اثر پیچھے کو اچھلی۔ دانیال، ریلیکس،
مراج نے دانیال کا کندھا جکڑے اس کا دھیان کلائنٹ کی طرف کیا تھا جو یہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ مراج، انہیں لے کر باہر جاؤ، وہاں انہیں سب ایکسپلین کرو، دانیال قہر ڈھاتے لہجے میں مراج سے بولا تھا، جبکہ اس کی سرد شفاف نظریں آرزو کے چہرے پر تھیں۔ مراج کلائنٹ کو وہاں سے لے گیا اور آرزو خود کو اور دانیال سفیر خان کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر اپنے یہاں آنے کو غلطی مان رہی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی کیونکہ مقابل شخص کسی حیوان کی طرح اس سے گھور رہا تھا۔ شال کہاں ہے تمہاری؟ ایک ہی جست میں اس تک جاتے وہ اس کا چہرہ دبوچے ہو آیا تھا۔ شدید غصے کے تحت دانیال کے ہاتھوں میں ارتعاش برپا تھا۔ آرزو کا وجود کپکپا اٹھا تھا۔ اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہوتے آرزو، تو ابھی میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے، چیل کووں کو کھلا دیتا۔ اس کا چہرہ جھٹکتے وہ دیوار پر ہاتھ مارتے وحشت سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا، کیا عزت رہ گئی تھی اس کی ان کلائنٹ کے سامنے جو اس کی کمپنی سے ڈیل کرنے کو ترس رہے تھے؟ اور اب دانیال سفیر خان کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، منع کریں جا کر آرزو۔ اب لب بھینچے پھر سے گویا ہوئی اس کی چلتی زبان پر دانیال سفیر خان نے اسے لہو رنگ نظروں سے دیکھا تھا۔ شٹ اپ ڈیم اٹ، جسٹ شٹ اپ، میں ابھی تمہاری زبان کھینچ لوں گا ورنہ تم جیسی کے لیے میں نہیں مرا جا رہا۔ پتہ نہیں آقا جی نے میرے سر پر یہ مصیبت کیوں ڈال دی ہے۔ غصے کی وجہ سے دانیال کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ سلگتی کن پٹیوں سمیت سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ رہنے کا۔ پتہ نہیں خود کو ترم خان سمجھتے ہیں۔ آپ جیسے مرد صرف دوسروں پر حکم چلانا جانتے ہیں، اندر سے آپ کمزور ہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں، جاہل کہیں کے۔ وہ حقارت سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی حقارت کے ساتھ نخوت نے دانیال سفیر خان کو جیسے ششدر کر دیا تھا۔ وہ کیسے کیسے القابات دے رہی تھی اس کی ذات کو۔ وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کر گیا مگر لہو رنگ آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں گاڑھی ہوئی تھیں۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ تن سا گیا۔ آرزو پیچھے کی جانب قدم لینے لگی تھی۔ یہی کہ آپ جاہل انسان ہیں، اپنی مرضی تھوپتے ہیں، بس بڑے کزن ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھ پر نظر رکھی آپ نے گھٹیا انسان۔ آرزو کا دل بہت خراب ہو رہا تھا، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر زبان اب بھی چل رہی تھی۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ نے آرزو کا گال دہکا دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے مٹھیاں بھینچے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے زمین پر گرنے لگے۔ شاید یہ جواب بہتر تھا تمہارے لیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کریکٹر پر ایسے الفاظ کہنے کی؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اس کے لفظوں سے جیسے زہر اگل رہا تھا۔ اور آرزو دہکتے گال پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ خان بابا! دانیال چیخا جب باہر سے خان بابا سر جھکائے اندر داخل ہوئے۔ لے جاؤ اسے گھر واپس، اب سے اور اسی وقت سے یہ گھر سے باہر نہ نکلے، اسے کوئی بھی ڈرائیور کہیں بھی لے کر نہیں جائے گا۔ دانیال نے چیختے شدید طیش میں حکم صادر کیا اور آرزو کے گنگ چہرے کو نظر انداز کرتے اس کا بازو دبوچے اسے دروازے کی جانب پھینکا تھا۔ خان بابا آرزو کو وہاں سے لے گئے اور پیچھے دانیال نے پورے میٹنگ روم کا ستیہ ناش کرتے ہر چیز زمین پر پٹک دی تھی۔ ایک چیئر پر سر پکڑے بیٹھ گیا تھا، دماغ بھٹی کی طرح پھنک رہا تھا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے پھر؟ آرزو خان آقا جی روکھے لہجے میں بولے۔ وہ سب اس وقت ہال میں موجود تھے۔ آرزو لب بھینچے وہاں کھڑی تھی جبکہ باقی سب صوفوں پر براجمان تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور باقی سب جج جو اسے کوئی سزا سنانے والے ہوں۔ آرزو خان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھی ہاتھ جوڑے زمین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آرزو کے گال پر اب بھی نشان تھا۔ آفس سے آتے ہی وہ روم میں بند ہو کر خوب روئی تھی، لیکن کسی نے بھی اس مرتبہ اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آرزو بولو آقا جان، کیا پوچھ رہے ہیں؟
رخسار بیگم نے التجائیہ انداز میں بیٹی کو دیکھا۔ وہ ہیزل سرخ آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہیں، مجھے دانیال سفیر خان منظور نہیں۔ وہ سر اٹھا کر بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اس کے خود سر انداز کو دیکھا۔ وہ جبڑے بھینچ گیا۔ وہ لڑکی اسے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے آرزو؟ آغا جی ضبط سے بولے۔ رخسار بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ سب لوگ پن ڈراپ سائلنٹ کی طرح وہاں موجود خاموش بیٹھے تھے۔ جی ہاں آقا جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ لڑکی۔ آغا جی نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے خاموش کروا دیا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آغا جی کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہی فیصلہ کیا ہے تو ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں۔ عائشہ اور معراج کی شادی کے ایک ہفتے بعد ہم دانیال اور مہا کا نکاح کریں گے، اور اسی دن تم سفیان لیزے کا شوہر کے پاس امریکہ چلی جاؤ گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آغا جی کرخت لہجے میں بولے۔ ان کی بات سنتے جہاں باقی سب دنگ تھے وہیں مہا کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ میرے کسی فیصلے سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ بھی آرزو کے ساتھ یہاں سے جا سکتا ہے۔ آغا جی نے بیک وقت لب بھینچے۔ دانیال نے ششدر چہرہ لیے مہا کو دیکھتے کہا۔ 2 پل وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ آرزو نے نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا، اور دانیال سفیر خان نے نفرت سے آرزو کو۔ مہا لب بھینچے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اب کس طرح سب کو بتاتی؟ اس کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ایسے میں نکاح پر نکاح اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی تھی، ورنہ آج خان مینشن میں مہا کی چیخیں گونجتی۔ رفتہ رفتہ آرزو کو وہیں چھوڑے سب وہاں سے آہستہ آہستہ چلے گئے۔ دانیال سفیر خان اور آرزو خان ہی بچے تھے۔ تم جیسی کم عقل لڑکیوں کے حصے میں خسارے ہی آتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے آرزو کی پشت کو دیکھتے بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر میرا فائدہ آپ ہیں دانیال سفیر خان تو یقین مانیں مجھے خسارہ قبول ہے۔ وہ کس قدر ضبط سے بولی تھی۔ اپنے ضبط پر تو آج آرزو خان خود بھی حیران تھی۔ آغا جی کے فیصلے کو اب وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر وہ دانیال خان سے شادی کرتی تو شاید وہ ساری زندگی پچھتاتی ہی رہتی۔ دانیال آنکھوں میں غصہ بھرے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ آرزو خان اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الیگزینڈر، ایک بری خبر ہے، قاسم پھر سے دروازے کے اس پار سے بولا۔ الیگزینڈر نے ہنکارا بھرتے آگے بولنے کی اجازت دی تھی۔ ہمارے 4 آدمی پکڑے گئے ہیں اور انہیں کہاں پر رکھا ہے اس کا پتہ اس کمشنر کے پاس ہے۔ قاسم پریشانی سے بولا۔ الیگزینڈر طنزیہ ہنسا۔ ٹھیک ہے، اس نے گویا بات ختم کی تھی۔ اب سگار لبوں میں دبائے اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ بٹر فلائی ٹھنڈی آہ بھرتے دھوئیں کے ساتھ اس نے وہ نام بھی پکارا تھا۔ فون اٹھاتے اس نے مہا کا نمبر ڈائل کرتے فون کان کو لگایا۔ دوسری جانب مہا گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ فون پر ہوتی بیل کو اگنور کر گئی۔ جب مسلسل بیل ہوتی رہی مہا نے فون اٹھا کر دیکھا۔ ایک دم اسے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ بٹر فلائی کہاں تھیں تم؟ وہ سرد آواز میں بولا تو مہا نے سسکی کا گلا گھونٹا۔ سو رہی تھی۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ مہا نے ذہن کے پردوں میں اس کے عکس کو یاد کیا۔ اچانک ہی وہ ہیزل گرین آنکھیں مہا کو اپنے ذہن پر سوار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ سر جھٹک گئی۔ تم رو رہی تھی بٹر فلائی؟ کیوں؟ وہ سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل کرتے گویا ہوا۔ مہا کا سانس اٹک گیا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ ڈونٹ وری، کوئی کیمرہ فٹ نہیں کیا میں نے بٹر فلائی، مجھ پر تھوڑا یقین کرو۔ میں تو ابھی تمہارے گھر آیا ہی نہیں ہوں۔ الیگزینڈر لب دبائے بولا اور پھر سگار نیچے پھینک دی۔ مہا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ وہ فون کیوں کیا؟ مہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ بے شک وہ یہاں نہیں تھا، لیکن اس کی سرد سی آواز مہا کو جکڑنے کو کافی تھی۔ بٹر فلائی، مجھے ایک کام تھا تم سے۔
وہ مدھم لہجے میں بولا، بالکل رازدارانہ انداز تھا اس کا۔ کیا؟ ماہا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ دوسری جانب وہ اٹھ کر اب چہل قدمی کرنے لگا۔ مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، یاد آ رہی ہے تمہارے گھر کے باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھو اور میرے پاس آ جاؤ، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ ماہا کی سانس اٹکا گیا۔ نہیں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تحفہ قبول کرنے کو تیار ہوں، میرا تحفہ قبول کرنے کو تیار ہو۔ وہ طنزیہ وحشت بھری مسکراہٹ لیے بولا۔ ماہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ نہیں، پلیز، میں آ رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ گڈ مائی لٹل بٹر فلائی، وہ شفقت سے بولتا فون رکھ گیا۔ ماہا فون بیڈ پر پھینکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، آنکھیں رگڑتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ وہ آہستگی سے باہر نکلی تھی اور پھر ایک پلر کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہاں گارڈز کھڑے تھے، وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گارڈز ہیں، میں نہیں آ سکتی، ماہا فون اٹھاتے اسے کال کرتے بولی۔ ماہا نے شدت سے شکر ادا کیا تھا کہ اب وہ نہیں جا سکے گی۔ 10، 9، 8، 7، 6، 4، 6، 5، 4، 3، 2، 1، خلاص، اب جاؤ، وہ پراسراری لہجے میں بولا۔ ماہا نے فون رکھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب وہ باہر نکلی تو وہاں سارے گارڈز زمین بوس پڑے تھے۔ وہ اسے خوف سے لرزتے قدموں سے باہر نکلی، جہاں ہیری گاڑی کا دروازہ کھولے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ماہا سہمتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہیری گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی سٹارٹ کرتا، اب گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ ماہا سیٹ پر خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی ایک گھر کے آگے رکی۔ ماہا نے اتر کر دیکھا، یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں وہ آئی تھی، یہ کوئی اور ہی گھر تھا۔ ماہا دھوپ نکلتی اندر داخل ہوئی تھی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ماہا گرتے پڑتے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی، الیگزینڈر کے بازوؤں نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ الیگزینڈر کے بازوؤں میں تھی، وہ گرتے گرتے بچی تھی، کیونکہ جب اس نے ماہا کو اپنی جانب کھینچا وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ خوف سے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو بٹر فلائی؟ او ہاں، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس کی گردن پر ہاتھ لپیٹے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے بولا۔ ماہا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس قدر اندھیرے میں، لیکن اس کی تپش بھری نظریں سانسیں ماہا کے چہرے پر پڑتی اسے دہکا رہی تھی۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے بٹر فلائی، کیا پتہ میں ادھر ہی تمہاری جان لے لوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹ ماہا کی گال سے مس ہوئے تھے۔ کیوں بلایا ہے یہاں؟ ماہا کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی بولی۔ الیگزینڈر نے اس کے بازو پر گرفت سخت کی۔ بہت سوال پوچھتی ہو تم، آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا۔ ماہا لرز گئی تھی اور دوسرے ہی پل الیگزینڈر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اس سے الگ ہوتے اسے جھٹکا دے گیا۔ ماہا کے لبوں سے دلخراش چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ نیچے گرنے والی تھی۔ الیگزینڈر نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہوا میں ہی رک گئی تھی۔ ڈرو مت، اتنی آسانی سے تمہیں ضائع نہیں کروں گا، وہ واپس سے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ ماہا کو اپنے دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ الیگزینڈر نے لائٹر نکالتے اسے جلایا۔ اس کے لائٹر سے ایک دھن نکلنا شروع ہوئی تھی۔ وہ میوزیکل لائٹر تھا۔ ہلکی زرد روشنی میں ماہا اس کے سرد ہیزل گرین آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ ماہا کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی، جب الیگزینڈر نے آگے بڑھتے اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا۔ ماہا آہستگی سے آنکھیں میج گئی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا۔ میں نے تمہیں مارنے کے لیے یہاں بلایا ہے، اس کے گال کو لبوں سے مس کرتے اس شفقت بھرے لہجے میں بولتا۔ ماہا کو سہما گیا۔ ماہا زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ گھر جانا ہے مجھے، ماہا خوف سے بولی۔ الیگزینڈر نے پیچھے ہو کر اسے دیکھا، لائٹر اپنے اور اس کے درمیان کیا۔ اب ان دونوں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ ماہا اس کی آنکھوں میں اترتی شفقت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جب الیگزینڈر نے سختی سے اس کا بازو دبوچے اسے دیوار پر پنچ کیا۔ ماہا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم
وہ زرد روشنی بھی دھندلا گئی تھی۔ وہ ہاتھ الیگزینڈر کی جانب بڑھاتے نیچے گرتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں آخری پڑنے والی آواز اس میوزیکل لائٹر سے نکلنے والی دھن کی تھی، اور پھر وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کے سر سے خون کی ایک لکیر چھوٹی تھی، جبکہ الیگزینڈر وہاں کے زمین بوس وجود کو ایک نظر دیکھتے، لائٹر بند کرتے، پاکٹ میں ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماہا کا وجود زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ کمشنر، میرے آدمی کب چھوڑ رہے ہو؟ الیگزینڈر سگار لبوں میں دبائے بولا۔ دوسری جانب کمشنر جمشید خان نے شعلہ بار نظروں سے فون کو گھورا اور آفیسر کو فون ٹیپ کرنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پکڑنے کے لیے بچوں کی طرح اب فون ٹیپ مت کرنے لگ جانا، ورنہ تمہاری ایک عدد خوبصورت بیٹی بھی ہے۔ وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے پرسکون لہجے میں بولتے جمشید خان کو چونکا گیا۔ ماہا، ان کے لبوں سے بے ساختہ ماہا کا نام نکلا تو وہ مسکرا اٹھا تھا۔ ہاں ہاں وہی، میں نے دیکھا ہے اسے، بہت خوبصورت ہے وہ، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے مجھے لڑکیوں کا بے حد شوق ہے۔ ابھی بھی وہ میرے قبضے میں ہے، آدھے گھنٹے سے۔ میرے آدمیوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری بیٹی جنت نصیب کر جائے گی۔ الیگزینڈر سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، وہ غرائے۔ ٹھیک ہے، گھر پتہ کروا لو، وہ اب بھی پرسکون لہجے میں بولا۔ جمشید صاحب نے فوراً گھر فون کیا تھا۔ صفیہ، ماہا کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے بولے، اور پھر ان کے ماتھے پر بالوں کا جال بکھر گیا۔ دانیال، تم لوگ بے ہوش سو رہے تھے، گارڈز کہاں تھے؟ وہ بھڑک گئے تھے کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھے، جبکہ باقی گھر والے صبح جب اٹھے تو گارڈز بے ہوش تھے، اور پھر ادھر جمشید خان کی کال نے سب کو فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔ چھوٹے پاپا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ آپ پوری بات بتائیے، وہ غصے میں جبڑے بھینچے بولا۔ دانیال کا خون کھول رہا تھا جمشید صاحب کے کیسز کے بارے میں۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ اس کا کام نہیں تھا، لیکن اب یہ سب جس نے بھی کیا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو دل چاہ رہا تھا دانیال کا، کیونکہ اس نے اس گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھائی تھی۔ کمشنر، تسلی کر لی تو یہ بھی سن لو، تمہاری بیٹی بے ہوش زخمی حالت میں پڑی ہے، نہ جانے کب تک زندہ رہے، جلدی کرو۔ جیسے ہی میرے آدمی مجھ تک پہنچیں گے تمہاری بیٹی کا پتہ تم تک پہنچ جائے گا۔ الیگزینڈر لب بھینچے بولا، اور صفیہ، اور ورنہ صفیہ بیگم کا نام سنتے اس کے اندر شعلے اٹھے تھے، جبکہ دانیال فون سے اس کی آواز سنتے مٹھیاں بھیج گیا۔ دانیال، ہوش میں گھر میں رہنا، میں ماہا کو لے کر آتا ہوں، پھر سب کچھ بتاتا ہوں۔ جمشید صاحب سختی سے بولتے فون رکھ گئے، اور اب الیگزینڈر کے دیے گئے وقت پر انہیں اس کے آدمیوں کو چھوڑنا تھا اور اپنی بیٹی کو اس میں نہیں وہ گھسیٹ سکتے تھے۔ تم بچو گے نہیں الیگزینڈر، جمشید صاحب غصے سے پھنکارے۔ بیسٹ آف لک کمشنر، وہ استہزائیہ ہنستے فون رکھ گیا۔ کمشنر جمشید خان نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ خالی ذہن سے ماہا نے چند پل چھت کو دیکھا اور پھر رونے کی آواز پر گردن گھما کر اپنی ماں کو مما وہ تڑپتے سمجھتے ماں کی آغوش میں چھپ گئی۔ یکدم ہر چیز ذہن کے پردوں پر رونما ہونے لگی تھی۔ ماہا کا حلق خشک ہوا۔ ہر کوئی وہاں موجود تھا سوائے آرزو خان کے۔ میری بچی ٹھیک ہو تم؟ ماہا کے سر کے کنارے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صفیہ بیگم آنسو صاف کرتے ماہا کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولی، جو خوف سے سہمی ہوئی تھی۔ ماہا بیٹا وہاں کیسے پہنچی آپ؟ جمشید خان بیڈ کی دوسری سائیڈ آ کر بیٹھ گئے۔ ہر کوئی اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ ماہا کو لگا جیسے حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ اسے اس لمحے بولنا سزا لگ رہا تھا۔ بابا وہ مجھے نہیں پتا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ جمشید خان نے لب بھینچ لیے۔ وہ انہیں سب سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ ماں کی آغوش میں جی بھر کر رونا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی دھمکیوں نے ماہا کا سارا کانفیڈنس بریک کر دیا تھا۔
وہ ہلکے سے لرز رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ ریسٹ کرو، میں سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھتا ہوں، جمشید خان نرمی سے بولے، جبکہ ان کی بات سنتے مہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ انہوں نے سب دیکھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی، وہ کیوں گئی تھی وہاں؟ ہاں ریسٹ کرو میرا بچہ، شام کو عائشہ کی مہندی بھی ہے نا؟ صفیہ بیگم ایک بار پھر محبت سے اس کا ماتھا چومتے بولی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ باہر عائشہ کی مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، گھر کو پیلے اور سفید پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہاں بس اسی سوچ میں تھی کہ وہ کیا بتائے گی جب فوٹیج میں اسے خود باہر جاتا دکھا جائے گا۔ آرزو بی بی، یہ آپ کے لیے خط ہے۔ چوکیدار نے ایک خاکی لفافہ آرزو کی طرف بڑھایا، جسے اس نے حیرت سے تھام لیا تھا۔ میرے لیے؟ پر کس نے بھیجا؟ اور اس دور میں خط؟ آرزو چونکتے لیٹر اوپن کیا تھا، جہاں بڑے الفاظ میں شروع میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں آرزو خان، مجھ سے بات کریں پلیز، مجھے پیار ہو گیا ہے آپ سے۔